السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، بھارتی خفیہ ایجنسی را مشکل میں ہے اور پاکستان کے بعد لگتا یہ ہے کہ بھارتی ایجنسی را نے امریکہ، کینیڈا اور دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی ٹارگٹ کر لیا ہے اور ہر جگہ ایکسپوز ہو رہی ہے، اور ایکسپوز بھی اس طرح کہ انتہائی بری سچویشن میں ہے کہ اب کینیڈا اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں بھی اکٹھی ہو گئی ہیں اور وہ یہ اسٹیبلش کر چکی ہیں کہ بھارتی ایجنسی را اپنے حد سے تجاوز کر رہی ہے۔ ہم بات کریں گے خالد بیگ صاحب سے جو ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خالد صاحب، جسٹس فار سکھ تنظیم کے سربراہ پنو سنگھ کے قتل کی سازش امریکہ میں ناکام ہوئی اور وہ بچ گئے، لیکن ایک چیز ہوا کہ وہ جو بھارتی ایجنسی را ہے وہ نہیں پڑھ سکی اور وہ ایکسپوز ہو گئی کہ یہ قتل کی سازش یا ایفرٹ بھارتی ایجنسی را نے کی تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں میرے خیال تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتانا ضروری ہے تاکہ ناظرین جو ہیں ان کو اندازہ ہو سکے کہ ہوا کیا ہے۔ سر 18 جون کو کینیڈا میں کینیڈا کا ایک بہت ہی پاپولر سکھ رہنما جو ہے ہربھجن سنگھ جو ہے نجار، جی، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کو قتل کرنے والے دو بندے تھے جنہوں نے ہیلمٹ پہن رکھے تھے اور انہوں نے ایک ویرانے میں اس کو گھیر کر اس کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد جب فرار ہوئے انہوں نے 2-3 گاڑیاں بھی تبدیل کیں، اور اس کے قتل کے اوپر چونکہ سکھ کمیونٹی جی تھی جو کینیڈا کے اندر، وہ بڑی جو ہے نا سیخ پا ہوئی اور انہوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا کہ آپ ہمارے لیڈر کو تحفظ فراہم نہیں کر سکے۔ ہو گیا۔ اچھا، اس کے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہیں ایک ہفتے بعد ایک اور سکھ رہنما کو قتل کیا گیا کینیڈا میں۔ سر تو وہ معاملہ چل ہی رہا تھا، لیکن کینیڈا، امریکہ، اس میں برطانیہ اور نیدرلینڈ، ان کی 4 خفیہ ایجنسیوں نے ٹریس کر لیا کہ اس میں بھارتی خفیہ ایجنسی را اس قتل میں ملوث ہے۔ پھر اس کے بعد اچانک جو ہے یہ دسمبر میں انکشاف ہوا کہ امریکہ کے اندر ایک جو پنو سنگھ ہے، بڑا پاپولر ہے اور اس کے ہر وقت تصاویر بھی آتی ہیں، یہ جسٹس فار پیس کا جو تنظیم ہے اس کا بھی بانی ہے، اور خالصتان کے لیے جو دنیا بھر میں ریفرینڈم ہو رہے ہیں، سکھ تنظیم نہیں، جسٹس فار پیس اس کی تنظیم ہے، اور یہ بندہ سکھ تنظیم ہے، جی سکھوں کی ہو گئی نا، لیکن یہ ہے کہ یہ بندہ پورے دنیا میں، آسٹریلیا میں یا یورپ کے باقی ملکوں میں پچھلے 4 سال سے متحرک ہے خالصتان کی آزادی کے لیے ریفرینڈم کرا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ہر ملک میں، چاہے وہ جرمنی میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، برطانیہ میں ہے، اٹلی میں ہے، جہاں کہیں ریفرینڈم ہوا، جہاں کہیں سکھ جو ہیں وہ آباد ہیں، تو بھارت نے اپنی طرف سے بھرپور سفارتی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس ریفرینڈم کو رکوایا جا سکے، لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے اور ہر جگہ ریفرینڈم کامیاب ہوتا چلا گیا۔ تو اس قتل کے بعد دسمبر میں اچانک جو ہے امریکہ نے بتایا کہ بھائی یہ را جو ہے وہ باز آ جائے، وہ امریکہ کے اندر ایک بھارتی نژاد جو سکھ رہنما ہے پنو سنگھ، اس کو جو ہے اس کا مرڈر کرنا چاہتی ہے، لہٰذا جو ہے ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ امریکہ کے اندر را جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کرے۔ اچھا، یہ ہو گئی۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں بڑی اہم ہیں، اس پر بھی غور کیجیے کہ جس وقت کینیڈا کے اندر وہ ایکسپوز ہوا، کب ہوا؟ سپٹمبر میں جس وقت G20 کانفرنس ہوئی 2 روزہ دہلی کے اندر، تو اس وقت کے بعد جو ہے جو وزیر اعظم ہے کینیڈا کا، اس نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ وہ جو ہربھجن سنگھ تھا اس کے قتل میں جو ہے وہ انڈین را ملوث ہے، اور ہم نے G20 کانفرنس کے اندر نریندر مودی سے بھی اس مسئلے پر بات کی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں کے جو 2 اہم سفارتکار تھے جن کو کینیڈا نے ملوث قرار دیا، جو کہ راہی کے انڈر کور وہاں پہ سفارتکار کے طور پہ موجود تھی، ان کو نکال دیا، ان کو حکم دیا کہ وہ چلے جائیں۔ اس پہ بھارت نے بہت زیادہ تماشا کیا، بھارت نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، کینیڈا کو دھمکیاں دی گئیں، اور کینیڈا کے بھی کچھ سفارتکار انہوں نے کہا کہ نکل جائیں دہلی سے، اور میڈیا پر بھارت کے جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں، جو تبصرہ نگار ہیں، انہوں نے باقاعدہ کینیڈا پر فوج کشی، انڈیا کی طرف سے فوج کشی اور ایٹمی حملہ تک کرنے کی دھمکیاں دے دیں، جو کہ حیران کن بات تھی، اور مطلب ہے کہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کتنی انتہا پسندی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ہو گیا۔ اب جس وقت دسمبر میں یہ بات اس نے کی، امریکہ نے کی، اس کے اوپر انڈیا جو ہے وہ ہمارے یہ اس جنوبی پنجاب کے حوالے سے یوں کہہ دیں کہ چھو مار گیا، ٹھیک ہے جی، اس کی بولتی بند ہو گئی، اس کی سٹی گم ہو گئی، ابھی تک انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آہستہ آہستہ چیزیں آنا شروع ہوئیں۔ جو سب سے اہم انکشاف ہے وہ 29 نومبر کو، جس وقت
اس گپتا ایک نام کا ایک جو فرد تھا جو را کے ساتھ جو منسلک تھا، نکل گپتا، اس کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ جب عدالت میں پیش کیا گیا نیو یارک میں، اور وہاں اس کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی کہ یہ امریکی نیشنل جو ہے، امریکی جو نیشنلٹی والا ایک پنو سنگھ، اس کو قتل کرنے کی سازش میں ملوث ہے، تو اس وقت یہ انکشاف ہوا کہ گپتا کو، نکل گپتا کو، یہ جس وقت ہربجیت سنگھ قتل ہوا تھا کینیڈا میں، اس کے 2 روز بعد چیک ریپبلک میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اچھا، یہ چیز ہمارے میڈیا میں کہیں نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ اسے وہاں گرفتار کر لیا گیا، اور 30 نومبر کو وہ جو ایک معاہدہ ہوتا ہے جس میں آپ مختلف ممالک قیدی جو ہے جی وہ تبدیل کرتے ہیں، اس کے تحت امریکی حکام FBI جو ہے وہ چیک ریپبلک سے گپتا کو امریکہ لے آئی، لیکن اس کو چھپائے رکھا گیا۔ اس سے تحقیق کی گئی، اس سے جب تفتیش کی گئی تو اس نے یہ کہا کہ را کے اعلیٰ حکام نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا اور میں نے کینیڈا میں قتل کیا۔ اچھا، اس نے صرف 1-2 قتل نہیں کرنے تھے، اس کو جو گفتگو ہوئی وہ بھی امریکہ کے پاس اس کا ریکارڈ موجود تھا، وہ انہوں نے ریکارڈ کر لی تھی، اور وہ ریکارڈنگ انہوں نے کی تھی ہربجیت سنگھ کے مرڈر سے بھی پہلے، جس پہ FBI نے اپنی طرف سے کینیڈا کو ڈھکے چھپے لفظوں میں وارن کیا کہ آپ کا یہ جو سکھ رہنما ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ اچھا، انہوں نے بھی اس کو صرف اتنا کہہ دیا کہ آپ بھائی اپنی احتیاط کریں، لیکن اس کی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک جو فرسٹریشن بھی جو ہے وہ پائی گئی۔ اچھا، پھر اس میں ریکارڈنگ جو تھی، اس کے بعد جو تفتیش اور تحقیق کے بعد گپتا صاحب نے جو کچھ انکشافات کیے وہ یہ تھا کہ 3 سکھ رہنما اس نے کینیڈا میں قتل کرنے تھے، اور گپتا کو اس نے امریکہ میں قتل کرنا تھا۔ یہ سارا کچھ اس نے تسلیم کر لیا، پنو سنگھ کو، اور وہ سارا اس نے تسلیم کر لیا، اور انہی ثبوتوں کی بنیاد پر اس کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ لگا دی گئی، اور عدالت میں اب کیس جو ہے زیر سماعت ہے۔ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ امریکہ نے یہ 2.5-3 مہینے تک یہ راز کیوں چھپائے رکھا؟ ٹھیک ہے، وہ تحقیقات کر رہے تھے، لیکن اس تحقیقات کے ذریعے یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ راز جو ہے صرف امریکہ اور ادھر نہیں، یہ جو کینیڈا ہے یہاں نہیں، اس میں وہ باقاعدہ برطانیہ سمیت یورپ کے تمام ملکوں میں جو ہے اس کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے، اور وہ جو انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں، انڈر ورلڈ کے جو لوگ جو اسلحے کا کاروبار کرتے ہیں، منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، باقی کارروائیاں کرتے ہیں، ان کے ذریعے یہ جو ہے یہ ساری وہ کارروائیاں اس کا کرانے کا منصوبہ ہے کہ اپنے مخالفین کو جو ہے ہر جگہ قتل کرایا جائے، جیسا کہ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں کچھ عرصے میں اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے اس پہ بات ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس طریقے سے بے بہانہ طریقے سے قتل کیا گیا، کچھ کو آزاد کشمیر میں، کچھ کو کراچی میں، 1-2 کو لاہور میں جو ہے وہ مرڈر ہوئے، تو وہ پاکستان نے بھی یہ کھل کے کہا کہ اس میں را ملوث ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس وقت را اتنے برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکی ہے دنیا بھر میں، امریکہ اور کینیڈا جو ہے انہوں نے باقاعدہ جو اپنا کینیڈا کے اندر جو ایک ان کا اسٹیشن ہیڈ تھا، فرانسسکو میں جو ان کا شمالی امریکہ کی ریاستیں ہیں، وہاں جو ہے ان کا جو اسٹیشن ہیڈ تھا وہ ایک بڑے سفارتکار کے روپ میں کور میں وہاں رہ رہا تھا، اس کو باقاعدہ اس کو ملزم قرار دیا ہے، اس کو نکل جانے کو کہا ہے۔ وہ جو ہے سیکنڈ ان کمان تھا را کا لندن میں بھی، مطلب لندن کو بھی وہیں سان فرانسسکو میں بیٹھ کے وہ جو ہے نا وہ سارا اس کی نگرانی بھی کر رہا تھا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کا میڈیا کیوں خاموش ہے؟ پاکستان میں ہمیں ٹھیک ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن انڈیا کے اندر جس وقت انڈیا جو ہے اپنے ملک کے اندر فاسٹ فلیگ آپریشن کرا کر دہشت گردی کی کارروائیاں کرا کر پاکستان پہ الزام تراشی کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ISI کے اوپر جو ہے پابندی لگا دی جائے، اس نے باقاعدہ UNO میں بھی ڈوزیئر دیے اس حوالے سے، تو کیا پاکستان کا فرض نہیں بنتا کہ جس وقت را اتنے برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکی ہے تو اس کے اوپر عالمی سطح پر ایز اے دہشت گرد تنظیم پابندی لگنی چاہیے؟ وہ ایک سرکاری خفیہ ادارہ نہیں رہا، وہ ایک باقاعدہ دہشت گرد تنظیم میں جو ہے ڈھل چکا ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم آخری آپ سے اگر کمنٹ لیں، وہ یہ ہے کہ آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھارتی را کو پاکستان کی طرف سے عالمی جو دہشت گرد تنظیم کے طور پہ کنسیڈر کیا جائے، اس پہ پابندی لگانی چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، میرا مطلب یہی ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز کیا کلبھوشن یادو پاکستان میں گرفتار نہیں ہے؟ جس وقت اس کو گرفتار کیا گیا تھا بلوچستان سے رنگے ہاتھوں، اور اس کے بعد اس نے خود بہت سارے انکشافات کیے، اس وقت عالمی سطح پر پاکستان کی تائید نہیں کی گئی تھی، وہ ابھی بھی پاکستان میں قید ہے۔
اور اس کے اوپر باقاعدہ عالمی عدالت میں جب انڈیا گیا تو اس کو کہا گیا کہ اس کی دوبارہ جو ہے سماعت کی جائے. ملٹری کورٹ کے فیصلے کو عدالت نے کہا ہم نہیں مانتے. لیکن اب جس وقت اپنے پر اپنا وہ مسئلہ بنا ہے اور اپنے سر پر چوٹ لگی ہے تو امریکہ اور کینیڈا اور برطانیہ اب چاہتے ہیں کہ جناب وہ انڈیا جو ہے وہ راہ کے ان لوگوں کے اوپر کیس چلائے. بھئی وہ راہ کے اوپر ان افراد کے اوپر کیس کیسے چلائیں؟ اس میں نریندر مودی سرکار جو ہے وہ خود ملوث ہے اور وہ باقاعدہ خالصتان تحریک جو ہے اس سے خوفزدہ ہیں اور اس قدر خوفزدہ ہیں کہ اب وہ باقاعدہ قتل و غارت گری پر اتر آئے ہیں انڈیا سے باہر. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ مطالبہ زور شور سے ہر سطح پہ اٹھانا چاہیے. ہمارے سیاستدانوں کو اٹھانا چاہیے, ہمارے وہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جو اس وقت سیاست میں مصروف ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہ مطالبہ کریں, اور ہماری وزارت خارجہ جو ہے خاص طور پر اس کو چاہیے کہ یہ مطالبہ جو ہے یو این او کے سامنے رکھے اور آفیشیلی رکھے. بہت شکریہ خالد بیگ صاحب, آپ نے بات کی کہ بھارتی راج جو امریکہ, کینیڈا اور دنیا کے دوسرے ممالک میں جو کچھ کر رہی ہے, پاکستان تو اس کا نشانہ بنتا ہی رہا ہے, اور ممالک میں بھی اب وقت آ گیا ہے کہ اس تنظیم کو بے نقاب ہونا چاہیے اور اس کے خلاف پابندی کے لیے اقوام متحدہ میں انیشیٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.